وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام سورہ نساء کی 109 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہم نے دیکھنا ہے۔ آپ نے بخوبی دیکھا ہے کہ موضوع منافقین کا رویہ چل رہا ہے، اور یہاں دو چیزوں میں ہمیں فرق کرنا ہے آج کی اس نشست میں، کہ منافقین کا ایک رویہ تو وہ تھا جو غزوات میں تھا، یعنی حضور کے ساتھ وعدہ کیا ہم کافروں کے خلاف آپ کے ساتھ ہو کر لڑیں گے، لیکن جب میدان جنگ کی باری آئی تو واپس لوٹ آئے۔ یہاں ایک اور بات کہی جا رہی ہے کہ منافق صرف میدان جنگ میں ہی دوغلی پالیسی پہ کاربند نہیں رہتا، بلکہ ہر حوالے سے اس کا ہر کام ہی 2 نمبر پالیسی کے تحت ہے۔ ہوا یہ ان آیات مبارکہ کے شان نزول میں کہ ایک انصاری مسلمان تھے، ان کی کوئی چیز چوری ہو گئی، اور ایک منافق شخص تھا جس کے مختلف نام حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ توما بن عبیرک تھا یا تیما بن ابیرک بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ اس نے چیز چوری کی کسی مسلمان انصاری کی۔ جب معاملہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گیا تو اس نے منافق نے کسی اور مسلمان یا یہودی کے اوپر تہمت لگا دی کہ یہ چیز تو انہوں نے چرائی ہے۔ اللہ نے یہ ساری آیات مبارکہ منافقین کے اس رویے کے حوالے سے نازل فرمائی ہیں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اس مسلمان کی چوری ہوئی چیز کا جو مقدمہ پیش ہوا ہے، منافق اپنے حق میں اس کا فیصلہ کروانا چاہتا ہے، اور تہمت لگا رہا ہے صرف کسی مسلمان کے اوپر یا کسی دوسرے یہودی کے اوپر یا کسی اور شخص کے اوپر۔ اللہ اپنے محبوب کی حوصلہ افزائی بھی فرما رہا ہے اور اپنے محبوب کو گائیڈ لائن بھی عطا فرما رہا ہے کہ محبوب منافقین وہ ہیں جو کچھ ہم نے کل پڑھا کہ محبوب آپ جو اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے آپ جھگڑیں نہ، ان کا ثالث بن کر، ان کی طرف سے آپ منصف بن کر۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنے کام چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپا سکتے، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ آج کی آیت مبارکہ میں بھی اس واقعے کو ذہن میں رکھیں جب چوری کسی مسلمان کی ہے اور وہ تہمت جو ہے، وہ منافق جو ہے تہمت مسلمانوں اور یہودیوں کے اوپر لگا رہا ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں محبوب آپ یا کوئی اور بندہ اگر منافقین کی طرف سے ان کی چرب زبانی کے بعد، ان کی گفتگو پہ مہارت کے بعد ان کا ساتھ دے بھی دے اور وہ آپ کو قائل کر لے کہ نہیں ہم رائٹ پہ ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں دنیا میں تو بچ جائیں گے، قیامت والے دن ان کو مجھ سے کون بچائے گا۔ یہ مفہوم ہے اس آیت کا۔ ہا انتم، یہ تم ہی، یہ آپ ہی ہیں، ہؤلاء جادلتم، ہم نے اسماء اشارہ میں پڑھا تھا ہذا ہذان ہؤلاء ہذہ ہاتان ہؤلاء ذالک ذانک اولئک تلک تانک اولئک ہا انتم ہؤلاء، ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، جو مجادلہ کرتے ہو، ڈیبیٹ کرتے ہو، عنہم ان کی طرف سے، منافقین کی طرف سے، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں۔ اگر منافق اپنی چرب زبانی کی وجہ سے محبوب آپ کو یا مسلمانوں کو اپنے موقف کی طرف مائل بھی کر لے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، تو پھر فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاكَمَنَ، پس من کون، یہاں سوالیہ نشان ہے، جیسے ڈبلیو فیملی کے الفاظ اگر سٹارٹ میں آ جائیں تو وہ سوال کا اور انٹروگیشن کا فائدہ دیتے ہیں۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ، پس من یجادلو، کون مجادلہ کرے گا، کون ڈیبیٹ کرے گا، کون ان کے حق میں دلائل دے گا، اللہ کے پاس، عنہم ان کی طرف سے، یوم القیامہ قیامت والے دن۔ اگر دنیا میں یہ چرب زبانی کی وجہ سے بچ بھی جائیں تو قیامت والے دن کون بچائے گا؟ ام من یکون علیہم وکیلا، وکیل حمایتی کو کہتے ہیں، ام من یکون علیہم وکیلا، اور کون ان کا قیامت والے دن حمایتی ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہاں ڈھارس بندھائی جا رہی ہے کہ اگر کسی سے چوری ہو بھی گئی ہے
یا کسی سے گناہ کو سرزد بھی ہو گیا ہے تو کسی دوسرے کے اوپر تہمت لگانے کے بجائے اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر استغفار کرے اور اللہ سے معافی طلب کرے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، واو کا معنی اور مان کا معنی، جو یعمل کرتا ہے یا کرے گا، سوء برائی، جیسے ہم ایک ٹرم بولتے ہیں علماء حق اور علماء سوء، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو شخص برائی کرے گا، اور یظلم نفسہ، یا ظلم کر لے نفسہ اپنی جان کے اوپر، تو کرے کیا، ثم یستغفر اللہ، ثم پھر یستغفر اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے معافی طلب کرے، تو یجد اللہ غفور الرحیم، یجد وہ پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور الرحیم، بخشنے والا بھی اور رحم فرمانے والا بھی۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، واو کا معنی اور من جو یکسب کماتا ہے، کرتا ہے، اثما کوئی گناہ، فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ تو اس کا وبال بھی اسی اپنی ذات کے اوپر ہوتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اگر وہ اپنا گناہ کر کے کسی کے اوپر تھوپ بھی دے تو یہ ذہن میں رکھے کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علم والا بھی ہے اور اللہ حکمت والا بھی ہے، یعنی اللہ اس کی برائی کو جانتا ہے، بے شک اس نے کسی کے اوپر اور تہمت لگا دی ہے، اور حکیمہ اس کی برائی ظاہر اس لیے نہیں ہو رہی کہ خالق خود کون ہے، حکمت والا ہے، کسی حکمت کے پیش نظر اس نے انسان کے گناہ چھپا کے رکھے ہیں، جیسے میں اور آپ خود اندازہ کر لیں تو کون ایسا ہے جو گناہوں سے مبرہ ہے، لیکن اللہ نے پردے رکھے ہیں، تو وجہ کیا ہے، حکیم، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اب یہ اس کی اپوزٹ سائیڈ ہے، جو گناہ کرے معافی طلب کرے اللہ معاف کر دے گا، لیکن کسی اور کے اوپر تہمت لگائے گا تو ڈبل گناہ، ایک گناہ کرنے کا اور ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگانے کا، کیا گناہ غلطی لیکن کہے میں نے نہیں کی فلاں نے کی تو دوہرے گناہ میں ملوث ہو گیا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، واو کا معنی اور من جو یکسب کرتا ہے، کماتا ہے، خطیئتاً کوئی خطا، اور اثماً یا پھر گناہ، کوئی گناہ کی بات کرتا ہے یا کوئی خطا کر بیٹھتا ہے، ثم یرم بہ بریئا، ثم پھر یرم، رما یرمی کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، جیسے ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو جو پتھر مارنے والا وہ پروسیس ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، رمی جماعت، تو رمی کا معنی پھینکنا اور مارنا۔ کوئی بندہ خطا کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، ثم یرم بہ بریئا، ثم پھر بری یرمی وہ تہمت لگا دے، وہ مورد الزام بنا دے، بہی اس گناہ کو، بریئا کسی بری آدمی کو، کسی عام آدمی کو اس کے اوپر وہ تہمت لگا دے، فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، فا کا معنی پس، قد کا معنی تحقیق، احتمل بہتانا، حمل کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، احتمل بہتانا اس نے ایک اور بوجھ اٹھا لیا، بہتان لگانے کا بوجھ اٹھا لیا ہے، وہ اسما مبینہ اور کھلے ہوئے گناہ کا ارتکاب بھی کیا ہے۔ اب یہ وہ رویہ ہے جو اللہ منافقوں کے رویے کی بابت اپنے حبیب کی رہنمائی فرما رہا ہے۔ اب اللہ ایک اور سینس میں اسی کیفیت کو بیان فرما رہا ہے۔ آپ اس معاملے کو یوں سمجھیں کہ اللہ کی بارگاہ، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ایک فیصلہ آیا اور اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے حبیب کو مطلع فرما دیا کہ محبوب یہ منافقین جھوٹے ہیں، یہودی بھی سچا ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان بھی سچا ہو سکتا ہے جن کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے، لیکن منافق اپنے معاملے میں سچے نہیں ہیں۔ یہ اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے محبوب کو باخبر فرما دیا۔ اب اللہ اس کیفیت کو بیان فرما رہا ہے کہ محبوب اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آپ کے اوپر نہ ہوتی تو آپ کو تو یہ لوگ راستے بھٹکا دیتے، اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنے گفتگو پہ مہارت اور سلیقے کی وجہ سے یہ سارے منافق آپ کو غلط فیصلے کی طرف مائل کر لیتے، لیکن اللہ کا فضل تھا تو آپ اس کیفیت سے بچ گئے۔ یہ تناظر ہے ان آیات مبارکہ کا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، میں صرف عربی پڑھوں گا، ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے۔ واو کا معنی اور لو کا معنی، اگر لا نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا محبوب علیکہ آپ کے اوپر، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، لہمت لام تاکید کے لیے، ہمت کا معنی ہے ارادہ کرنا، لہمت تو ارادہ کر لیا تھا، طائفۃ ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، ان یضلوک
کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے. انہوں نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ منافقین آپ کو گمراہ کر دیں گے، لیکن محبوب وما یضلون الا انفسهم، واو کا معنی، اور ما یضلون، وہ گمراہ نہیں کریں گے الا انفسهم، سوائے اپنے آپ کو. من داہے کا دوہے کا، ٹٹ فار ٹیٹ، جو گڑا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے. محبوب آپ کو گمراہ کرنے کی بات ہے، وہ خود گمراہ ہوں گے. وما یضرونک من شیء، اور آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، وہ ضرر اپنے آپ کو پہنچائیں گے. وہ ضرر کیا ہے کہ خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. خود تو رائے راست پہ نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ لوگوں کے رائے راست پہ آنے کا سبب بنتے، وہ لوگوں کو راستے سے بھٹکانے کا سبب بنے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، محبوب منافقین کے چرب زبانی والے رویے سے اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا 3 باتوں کی وجہ سے. نمبر 1، انزل اللہ علیک الکتاب، اللہ ہر معاملے میں آپ کو باخبر فرما دیتا تھا جب بھی کوئی پریشانی لائق ہوتی. والحکمہ، اور آپ کو حکمت عطا فرمائی ہے، وقت کے اوپر بات اور موزوں طریقے سے بات، دین کی حکمت کو پیش نظر رکھ کے یہ سلیقہ محبوب اللہ نے آپ کو سکھا دی ہے. یہاں 2 باتیں جو بڑی غور طلب ہیں. اللہ نے کتاب نازل کی، بہت احسان تھا. والحکمہ، اور آپ نے حبیب کو کیا دی؟ حکمت. یعنی کتاب تو آ گئی لیکن کتاب کے احکامات حکمت سے لوگوں تک پہنچا دیے، یہ اللہ کی حکمت والا معاملہ ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، واو کا معنی، اور علمک، آپ کو سکھا دیا، ما لم تکن تعلم، جن چیزوں کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو گمراہ ہونے سے محفوظ رکھا، اور منافقین کے ہر رویے سے اللہ نے آپ کو پہلے مطلع فرما دی. لہٰذا یہ اللہ کا اپنے محبوب کے اوپر فضل ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، واو کا معنی، اور کانا ہے فضل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، علیکہ آپ کے اوپر، عظیمہ بڑا، بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے اوپر فضل ہے. یہ منافقین کی اسی رویے کی بات مزید پھر آگے ہے، یہ انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے. اللہ سے آج سارے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پاکستان کے قیام کے بعد اس کے استحکام کی توفیق نصیب فرمائے.